अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। हम जलसों की गहमा गहमी और नाराबाजी एक बार फिर देख रहे हैं। जनरल इलेक्शंस के बाद इसको आप कामयाब तजुर्बा कहें या ना कहें, तमाम पार्टीज कम से कम एक बात पे मुत्तफिक नजर आती हैं और वो ये कि इलेक्शंस में वाइड स्केल रिगिंग हुई है, शफाफ धांधली भी कहा गया इसको। लेकिन अब वक्त आ गया है बाय इलेक्शंस का। कल हमारे पास पंजाब के हल्का NA 69 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हमने खुशाब का एक ट्रिप किया, वहां पे जलसों की गहमा गहमी देखी। कुछ आपको वो क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ इंटरव्यूज भी दिखाएंगे इससे मुतालिक, और आपको बताते चलें कि पंजाब के हल्का NA 69 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो हैं उज़ैर मोहम्मद खान और इनके मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक उमर असलम अवान। याद रहे कि 2013 के इलेक्शन में इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मोहतरमा सुमेरा मलिक इस हलके से कामयाब हुई थी, लेकिन जाली डिग्री की वजह से नाअहल करार पाई हैं। ये वजह है कि इस हलके में बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारा आज का मौजू ये है कि बाय इलेक्शंस तो हो रहे हैं, फेक डिग्रीज हों या नाअहली करार दी जाए, उन सीट्स पे जो कामयाबी होगी उसके क्या असरात पंजाब की सियासत पे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, PMLN की क्या पोजीशन है। सबसे पहले चलते हैं हमजा शहबाज शरीफ, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पंजाब की एक उभरती हुई आवाज। उनसे हमने कुछ सवालात पूछे पर्टिकुलरली इस मौजू पे कि इस बाय इलेक्शन में भी दिखाई ये दे रहा है कि जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, मौरूसी सियासत है, वो कदम जमाए हुई है। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तब्दीली की अलामत या तब्दीली का दावा करते हैं, उनके क्या चांसेस हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस इंटरव्यू फर्स्ट। जी, हम बात कर रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। हमजा साहब, हम आए हैं इस्लामाबाद से, 4.5 घंटे हमें लगे, आपको बहुत देर हो गई खुशाब आते आते। बस खुशाब जलसे का टाइम थोड़ा सा लोगों का मिजाज है। मेरा मतलब है कुछ महीने कुछ साल हो गए। हाँ, वो ऐसे है कि यहाँ पर अभी तो खैर खैर करके जनरल इलेक्शन हुए हैं और बल्दियाती इलेक्शन भी थे और फिर असेंबली इलेक्शन आया है, तो मेरा ख्याल है कि अभी ये वक्त है कि लोगों के जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए तवज्जो जो है मरकूज की जाए। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह पंजाब में काम हुआ, लोगों ने मैंडेट दिया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पाकिस्तान में मैंडेट दिया है, तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि लोगों के वादे पूरे करें। और इंशाअल्लाह बाद में डेवलपमेंट के हवाले से मैं डिस्ट्रिक्ट में आता रहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपने देखा है कि कितनी खूबसूरत ये वैली है। इसको इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। यहाँ पे 3 झीलें हैं, लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपया खरीदते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की बेहतरी, इनका रोजगार, इनका मुस्तकबिल जो है इस वैली से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको हम डेवलप कर लें तो मेरा ख्याल है कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो क्या वजह है कि अभी तक जब आप हुकूमत पंजाब में रहे हैं, गुज़िश्ता 6-7 महीने का अगर हिसाब हम ना लें और गुज़िश्ता 5 साल का हम हिसाब लें, तो क्या वजह है कि लाहौर से हम अगर वादी को देखते हैं, खुशाब को देखते हैं और रास्ते को देखते हैं, और यहाँ पे ना गैस है ना पानी है, क्या वजह है कि इतना पसमानदा अभी तक ये इलाका रहा है? गैस पानी जो थी उस वक्त पीपल्स पार्टी के इख्तियार में थी। नहीं, लेकिन आप हुकूमत पंजाब तो आपकी हुकूमत थी, लेकिन गैस का महकमा जो है फेडरल गवर्नमेंट का है। लेकिन तनकीद होती है, हमेशा तनकीद होती रही है PMLN की हुकूमत पे कि आप लोग फोकस लाहौर पे कर रहे हैं, बाकी पंजाब पे नहीं। गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ कि इस इलाके में भी डेवलपमेंट के बेपनाह काम हुए और ये लोग जो हैं वो ना आपके कहने पे आते हैं ना मेरे कहने पे आते हैं। आपने देखा, लोगों का जज्बा देखा, ये कामों को देख के आते हैं और लोगों ने मैंडेट भी कामों पे दिया है। और आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, सब अच्छा नहीं है। जितना वक्त मिला हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोगों के जो दरीना मसाइल हैं, पीने के पानी का मसला यहाँ पर है, यहाँ पर गैस का मामला है, अल्लाह ताला ने वफाक में हुकूमत दी है तो इन मामलात को हल करेंगे। क्योंकि सियासतदान जो है और जो सियासत सही मानों में करता है, मेरा ख्याल है कि वो अल्टीमेटली अल्लाह के बाद आवाम को जवाबदेह होता है। और मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है ये वक्त है कि इस मुल्क को जो आज दुराहे पे खड़ा है, या तो इन लोगों की आस उम्मीदें
पूरी कर कर इस मुल्क में जो है दोबारा से रोशनी, उम्मीद की शमा रोशन करने, वरना फिर ये लोग बेजार हो जाएंगे और फिर वोट डालने भी कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएगा। अच्छा, खुशाब में वोट डालने भी वाले हैं। 23 जनवरी को यहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाले हैं। सुमेरा मलिक की सीट है, उनके साहबजादे जिनको आप सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं। आपने अपने खिताब में अभी ये कहा कि मैं वोट लेने के लिए नहीं आया हूँ, 23 जनवरी के वोट्स के लिए मैं नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं दिल जीतने के लिए आया हूँ, मोहब्बत के रिश्ते के लिए आया हूँ। कितना एक जरूरी है PMLN के लिए ये सीट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कांटे की यहाँ पे मुकाबला होने वाला है 23 जनवरी को। इंशाल्लाह मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन 23 जनवरी को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं कम से कम रवायती सियासत पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हम आए हैं, हमने चले जाना है। कोई भी ना हमजा शहबाज हमेशा यहाँ बैठा रहेगा, ना आप उस सीट पे बैठ जाएंगे। लेकिन इस कौम को आज दर्द दिल की जरूरत है, नेक नीति के साथ आगे बढ़ना है। ये पहाड़ जैसे मसाइल, लोड शेडिंग, गैस की शेडिंग होती है, दहशतगर्दी का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसाइल है। इन 19 करोड़ लोगों ने अमेरिका का, बरतानिया का वीजा लगा के बाहर नहीं जाना, इन्होंने यहीं पर रहना है। अगर आज एक अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद हम डाल दें, इन लोगों को इनके मसाइल इनके घर पर दस्तयाब हो जाएं, उनका हल, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि अब सियासत जो है इस पाकिस्तानी कौम के लिए करनी चाहिए, और पाकिस्तानी कौम जो है अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ये मुल्क खुशहाल हो जाए, ये मुल्क जो है इसको लोग दहशतगर्द ना कहें बल्कि खुशहाल पाकिस्तान कहें। मुझे कुछ मिले ना मिले, पाकिस्तान को अगर सब कुछ मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको एक तो PMLN की हुकूमत आने के बाद एक जो मेजर, और इलेक्शन से पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने तब भी आपसे सवाल उठाया था कि बार बार ये कहा जाता है कि क्या वजह है कि PMLN में क्या टैलेंट नहीं है, क्या PMLN में और कोई सितारे नहीं है, कि जो भी हम देखते हैं आगे पेश जो देखते हैं, जो लीडरान देखते हैं, वो हम देखते हैं कि आपकी फैमिली से हैं, आपके खानदान से हैं। सो मौरूसी सियासत का आपके ऊपर एक वो धब्बा लग चुका है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमने देखा कि इनके साहबजादे सुमेरा मलिक के साहबजादे को अब ये सीट दी गई है। तो ये किस तरह PMLN इस स्टिग्मा को किस तरह हटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? मैं गुजारिश करूंगा आपसे, देखिए ये फिनोमेना जो है ना, ये पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकती। आप हिंदुस्तान में देख लें, गांधीज हैं, आप अमेरिका में चले जाएं, बुश डायनेस्टी चली आ रही है, आप कुमारा टुंगस को श्रीलंका में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें कि वहां भी दो जो खवातीन जो हैं वो खानदानी, अगर लोग किसी को पसंद करते हैं, लोग किसी को बार बार वोट देना चाहते हैं, आप लोगों की चाहत पे कैद नहीं रख सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमजा शहबाज जो है, मैं 18 साल का था जब पहली मरतबा जेल गया था, 8 साल मैं अपने माँ बाप को ना देख सका, ना वो मुझे मिल सके, तो मैं अपने आप को कोई लीडर नहीं समझता, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, और मेरा 1 साल अपना जाया हो गया पढ़ाई का। तो मैं जब 18 साल में जेल गया था, 8 साल की जलावतनी मेरे खानदान ने काटी, मैंने अपने दादा की मैयत को अकेले, कोई और फैमिली मेंबर नहीं था, मैंने अकेले लहद में उतारा, बड़े मुश्किल वक्त देखे। तो मैं ये कोई गिनवाने नहीं आया, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक सियासी वर्कर जो है ना बड़ी स्ट्रगल करता है। तो आप जब रवायती सियासत का नाम लेते हैं तो उस मुश्किलात को भी देखना चाहिए कि मैंने अकेले यहाँ पर रहकर जो है सब चीज़ों को फेस किया। मेरे खानदान ने जलावतनियाँ काटी, अपना जो है कैदोबंद की सूरतें काटी, मेरे वालिद कैंसर के मूजी मर्ज से वहां पर लड़ रहे थे और मुझे उनकी तीमारदारी के लिए जाने ना दिया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोग हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में मुझे बिला मुकाबला इन लोगों ने, पाकिस्तान की कौम ने जो है वो MNA बनाया, दोबारा बनाया। अगर हमजा शहबाज जो है मारूसी सियासत की टोकरी लेकर अपने साथ चलता तो ये लोग जो है ना टमाटर मारते। अल्लाह का शुक्र है कि आज लोगों ने दोबारा एतमाद किया, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो हमजा शहबाज शरीफ को वोट मिलते हैं, शहबाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में हम इस अकीदत को, इस जज्बे को, आपकी कुर्बानियों को मान लेते हैं। क्या कोई और पार्टी पॉलिटिकल वर्कर क्या इतना एक्टिव या इतनी कुर्बानी नहीं दी? कि क्या वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जब बीमार होते हैं तो फिर हमजा शहबाज शरीफ स्टेप्स इन? अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कैबिनेट देखें, पंजाब की फेडरल कैबिनेट देखें, हमारे सियासी वर्कर जो हैं आज कैबिनेट मेंबर्स हैं, MPs लाहौर से आप देख लें, वर्कर्स को टिकट मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये पार्टी जो है ये वर्कर्स की मरहून मेहनत पार्टी है। सियासत में कभी भी कोई भी जो है लाज़िम मलज़ूम नहीं हुआ करता, लेकिन अगर
اہلیت کی بنیاد پر, کارکردگی کی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی ٹاسک ملتا ہے, اور میں آج آپ کو بڑی واضح الفاظ میں بتا دوں, سیاست میرا اپنا جو ہے مقصد نہیں, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ اپنا حصہ اس قوم کی مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے ڈال دوں, تو شاید اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. شاید میں بھی اپنے آپ کو میرا ضمیر مطمئن کہ میں باقی پاکستانی ہونے کا میں نے حق ادا کیا ہے. میرا سیاست کا گول یہی ہے. مجھے کوئی عہدہ ملتا ہے نہ ملے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کو اس کا کھویا مقام دوبارہ واپس ملنا. لوگوں کی اس تنقید کو آپ کیا کہیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیری ہونا ضروری ہے, فیملی کا رکن ہونا ضروری ہے, یہ ہمیں سننے میں آتا ہے, کیا یہ ان کا وہم و گمان ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہونا ضروری ہے, اور اس کرسی پہ اقتدار کی کرسی سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں, اور لوگوں کے دلوں میں گھر تبھی بنتا ہے جب آپ لوگوں کے اندر رہیں, لوگوں کے کام کریں. اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف کو تیسری مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قوم نے وزیر اعظم بنایا ہے, تیسری مرتبہ میاں محمد شہباز شریف کو کارکردگی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی امیدیں جو ہم سے وابستہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے پچھلے 6-7 مہینے سے دہشت گردی کی بات ہوتی رہی ہے, اے پی سی بھی بلائی گئی, اب ایک اور اے پی سی کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے. اس اے پی سی کی جو ڈیمانڈ ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا مستقبل دیکھتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کچھ پیش قدمی ہوگی؟ دیکھیں, اس کا کوئی واضح جواب نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. دیکھیں, یہ ملک جو ہے دہشت گردی کی جنگ لڑا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ جو کتاب میں لکھا کالن پاول نے کہ جی 7 ایگریمنٹس جو ہیں اس پہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے ایک عامر نے جو مشے قلم سے اس پہ ہاں کہہ دی, اور یہ قوم جو ہے اس دہشت گردی کی بھٹی میں اپنا جل رہی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس قوم نے 19 کروڑ لوگ بستے ہیں اس قوم میں, چند 100 یا چند ہزار لوگ جو ہیں اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتے. ہمیں بات چیت کرنی ہے ان لوگوں سے جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب 56 گروپ ہیں جو سنا جاتا ہے, اب ان میں سے اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے قاعدے قانون کو, آئین کو مانتے ہیں, ان سے بات چیت ہونی چاہیے تاکہ وہ مزید آئسولیٹ ہوں جو پاکستان کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر پاکستان کو ختم کرنے کی کسی نے خدا نخواستہ ٹھان لی ہے تو ان کے خلاف اس قوم کو جنگ لڑنی ہوگی, ورنہ ساری زندگی غلامی کی زندگی بسر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں اتنا دمخم ہے کہ جب اس کی سیاسی قیادت فیصلہ کرے گی تو یہ جنگ جو ہے پاکستان جیتے گا, اور جیت جو ہے اس قوم کا مقدر بنے گی. اور اس فیصلے کو آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ گزشتہ یہ ہفتے بڑا- میں ہم نے دیکھا ہے ہماری جرنلسٹ پہ, ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے محترمہ. یہ جنگ جب ہم لڑیں گے نا, خدا نخواستہ یہ جنگ شہروں میں بھی آئے گی, یہ جنگ گلیوں میں آئے گی, یہ جنگ پنجاب میں آئے گی, کے پی میں آلریڈی ہے, سندھ میں آئے گی, بلوچستان میں آئے گی. تو قوم کو اس کے لیے تیار کرنا ہو. جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی بڑا ضروری ہے, اور ہم سارے آپشنز کو بہت مائنیوٹ ڈیٹیل سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے میاں نواز شریف کو مینڈیٹ دیا ہے, اس قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو دلیری سے انشاءاللہ تعالی اس پہ کھڑے ہوں گے, اور اس قوم کو ساتھ لے کر اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑیں گے, اور پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائیں گے. کو ساری سیاسی جماعتوں میں یکجہتی دکھائی دیتی ہے. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اے پی سی پہ آپ لوگ سب سائن کر لیتے ہیں, حکومت کا ساتھ دینے کو راضی ہو جاتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں, اس کے بعد میرا یہ خیال ہے پاکستانی قوم سب کو دیکھ رہی, تمام سیاستدانوں کو, لیکن آپ اکٹھا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو. دیکھیں نا, اس سے بڑا جذبہ کیا ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں چاہتے ہوئے بھی ہم نے نیشنلسٹوں کو حکومت دی تاکہ بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکے. کے پی میں ہم نے کہا جس کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع ملے. گورنر جو ہے ہم نے اپنا بلوچستان میں لگایا, ہم نے کہا نیشنلسٹ کو ہم دیں گے. ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے. سندھ میں جس کا مینڈیٹ تھا اس کو حکومت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ پاکستان میں کہاں ایسے ایگزامپلز ہیں. ہم اس جذبے سے میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ قومی یکجہتی, تمام صوبے جو ہیں قومی دھارے میں آئیں, ایک سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے وہ انسٹل ہو قوم میں, اور ہم جذبے کے ساتھ ان مسائل کو حل کر سکیں. اکیلا حمزہ شہباز, اکیلی مسلم لیگ نون ان پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا نہیں کر سکتی. قوم کو مل کر ان مسائل کا سامنا کریں. جی, یہ تو تھا پی ایم ایل این کا موقف, یہ تو تھی پی ایم ایل این کی تیاریاں. بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کس تیاری کے ساتھ ان بائی الیکشنز کی طرف جا رہی ہے, اور جنرلی سپیکنگ پنجاب میں ان کے کیا چانسز ہیں, کس طرح وہ سیاست کو دیکھتے ہیں. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے کپل آف منٹس, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रहाम खान और हम आज फोकस कर रहे हैं पंजाब की सियासत पर। बाई इलेक्शंस होने को हैं हल्का 69 में पंजाब में। हमजा शहबाज शरीफ का हमने आपको मौक़िफ़ सुनाया ब्रेक से पहले। अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तरफ। पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, आपने हमारा कॉन्वर्सेशन तो सुनी है ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे। हमजा शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है वादे निभाने का। लग रहा है कि सिर्फ पीएमएलएन ही वादे अब नहीं निभाना चाह रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ पुराने वादे, कुछ इलेक्शन स्लोगनियरिंग अब याद आ गए हैं। टाइमिंग जरा सस्पिशियस है, टू टाइम विद द बाई इलेक्शंस, टू टाइम विद द लोकल बॉडी इलेक्शंस। आपका कमेंट? देखिए, यानी पीएमएलएन की और पीटीआई की पोजीशन में बहुत फर्क है। वो पंजाब में भी हुक्मरान पार्टी है और पंजाब में तो गुज़श्ता 5 साल भी वही रहे, मरकज में भी वो हुक्मरान है। इसलिए उनकी तो जिम्मेदारी है कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने इंतखाबात के अंदर पेश किया था उसके ऊपर 8-10 माह गुजरने के हैं, उन्हें अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिंदगी के किसी शोबे के अंदर भी वो अपनी कई हुई बातों में एक कदम भी आगे बढ़ सके हैं, बल्कि कुछ तरक्की माकूस नजर आती है। और ये नजर आता है कि जो उन्होंने बातें कही थी उससे बरक्स वो अमल दरामद कर रहे हैं। आप वॉर ऑन टेरर को ले लीजिए, जो उन्होंने वादे किए, फिर जो एपीसी के अंदर पूरा मैंडेट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें दिया, फिर इकोनॉमी और इकोनॉमी कहने वाले और कशकोल तोड़ने वाले, वो देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए। महंगाई यानी वो जो किसी के भी वो उसमें कंट्रोल में नहीं रह गई है। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी पहलू से भी पीएमएलएन ने मरकज में या सूबे में अपने कहे हुए किसी भी वादे को पूरा किया हो। आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को देख लीजिए, पंजाब में वो 5.5 बरस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना काम नहीं किया और सूबाई और मरकजी हुकूमतों में भी अपना काम नहीं किया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो बाई इलेक्शन है ये बैरोमीटर बाज नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि हुकूमत बैठी हुई होती है, तमाम वसाइल के ऊपर वो काबिज होती है, तमाम यानी उसके इख्तियारात उसके हाथ में होते हैं, इंतजामिया उसके पास होती है, जो पोलिंग के ऊपर अमला होता है वो भी उनके इख्तियार में है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि 11 मई के बाद जितने बाई इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है। पूछिए किस तरह। और इस दफा आपको लगता है कि हल्का 69 में आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके ऊपर भी आ जाऊंगा। मैं सिर्फ एक बात कह लूं कि जब बाई इलेक्शंस हुए थे तो हमने तकरीबन 12 हलकों के अंदर इंतखाब में हिस्सा लिया था। 11 मई से अगर 22 अगस्त के इंतखाब को आप कंपेयर करें तो हमने पीएमएलएन से 1,03,000 वोट ज्यादा लिए थे कंपैरिजन के अंदर। चुनाचे तहरीक इंसाफ ने इंप्रूव किया 22 अगस्त के ज़िमनी इंतखाबात में। और फिर हमने 2 नशिस्तें, एक डीजी खान से और एक राजनपुर से जो पीएमएलएन ने जीती थी वो हमने जीत ली। उसके बाद 7 अक्टूबर को एक इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन था, वो पीपी 72 का फैसलाबाद के अंदर, वो भी नून लीग की नशिस्त थी, वो भी हमने जीत लिया। आज अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर सुबह NA 69 के अंदर फ्री एंड फेयर, ये बहुत घबराए हुए हैं पिछले नताइज की वजह से, और पूरी इंतजामी मशीनरी जो है इन्होंने वहां पर बिल्कुल अपनी गिरफ्त में रखी हुई है। डिफेक्टो वजीर आला जो है कई दफा वहां पर गए हैं, जो वो सारे इख्तियारात रखते हैं और सारे ऑर्डर्स वहीं पर वो जारी करते रहते हैं। खुशाब वो खुद बता रहे थे कि उनके ताया अब्बू जो हैं वो इतनी दफा वजीर आजम रहे हैं और उनके वालिद साहब इतनी दफा वजीर आला रहे हैं। आपने भी इंटरव्यू उससे करवाया, किसी आम आदमी से इंटरव्यू किया होता तो उसे पता होता कि आटे दाल का भाव क्या है। सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले तो नहीं बता सकते कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं। और खुशाब के अंदर पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वहां पे कॉलेज मुनासिब नहीं है, तो बच्चों के लिए तालीम का कोई सिलसिला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ और उनकी कही हुई बात में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। हम तब्दीली करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिनके पास वसाइल इस मुल्क में 66-67 बरस के पास रहे हैं, उनसे वसाइल निकल के आम आदमी की तरफ चले जाएं। ये अभी तक उन्होंने पिछली हुकूमतों में भी नहीं किया और इस हुकूमत में भी वो नहीं कर पाएंगे।
پھر اس انتخاب کے اوپر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو 11 مئی کو انتخاب ہوا 69 کے نیچے جو صوبائی حلقہ تھا، اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 36,000 ووٹ لیا تھا، امیر مختار سانگا. اس کے گھر سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے پولیس نے اس کو اٹھایا اور 7 کلب لے گئے، وہاں پر جا کے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اور بعد میں اس نے پی ایم ایل این میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آزادانہ انتخابات ہو رہے، ہم نے اس کی شکایت بھی باقاعدہ کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صبح انتخاب اگر فری اینڈ فیئر ہو گیا تو نتائج آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد سے مختلف نہیں ہوں گے. لیکن جو اب تک کی مداخلت ہے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے، لوگوں کو نوازنے کے اعتبار سے، دھڑوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے اعتبار سے، تو پنجاب حکومت اپنی گرفت اس انتخاب کے اوپر مضبوط کیے ہوئے ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم پوری تیاری کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہر پہلو سے ہم حاوی ہیں. وہاں پر جو جلسے ہوئے ہیں ہمارے، وہ پی ایم ایل این سے بڑے جلسے ہوئے ہیں، چیئرمین 2 دفعہ گئے ہیں، اور وہاں پر عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تحریک انصاف کی جیت کا دن ہے 23 جنوری. چلیے افتخار احمد صاحب کے پاس چلتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، فون لائن پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. افتخار احمد صاحب، تھینک یو فار جوائننگ. آپ سن رہے ہیں یہ بات چیت، کل کی آپ کو کیا چانسز دکھائی دیتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کیا چانسز دکھائی دیتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے بھی فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوئے اور اب بھی دباؤ دکھائی دیتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپٹمسٹک ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پنجاب کی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اگر پنجاب میں یہ سیٹ پی ٹی آئی لے جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور فیصل آباد میں بھی وہ ایسا کہہ رہے تھے. لیکن مجھے خوشاب میں لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس نشست کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کو لگتا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک الیکشن کو سنجیدگی سے لیتا ہوں. الیکشن ایک سائنس ہے اور اس کو سائنسی انداز میں لڑنا ہوتا ہے. اس میں حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے میں پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، ان پولنگ اسٹیشنوں پہ کام کرنے کے لیے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، پھر پولنگ ایجنٹوں کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ سارا پروسیس ایک بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی طور پہ جلسوں میں آدمی کو اکٹھے کر لیتے ہیں، لوگوں میں سننے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں سننے آتے ہیں ان کو پولنگ اسٹیشن تک کچھ دن لے جانا، ان کی پرچی ان کے حوالے کرنا، ان کو بتانا ان کا ووٹ کہاں ہے، ان کو کس پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور ان کو ووٹ کیسے ڈالنا ہے، یہ عمل نہیں کر پاتی سیاسی جماعتیں. اس کے نتیجے میں جو مقامی طاقتور دھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی سیاست کو جاری رکھتے ہیں. تو افتخار احمد صاحب، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سائنس نہیں ہے، آرٹ ہے. نہیں، یہ سائنس ہے. آرٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں اگر آپ اس کو پازیٹیولی کہیں تو یہ آرٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹولی کہیں تو یہ آرٹ نہیں ہے. لیکن مثلاً ایک علاقہ ہے، علاقہ اے ہے، علاقہ بی ہے. علاقہ اے میں پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کے کینڈیڈیٹ کا وہ علاقہ ہے، اس کے پولیس اسٹیشنوں کو وہ مینیج بھی کر پائے گا. لیکن ایک ایسا علاقہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے علاقہ بی ہوگا جہاں پہ اس کا جانا، جہاں پہ اس کا انفلوئنس، جہاں پہ اس کو پولنگ ایجنٹ بھی بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ خرابی. ٹھیک، سوری خرابی ہے ہمارے نظام میں. اور یہ بتائیے کہ سوری میں پوچھنا چاہتی کہ آپ نے کہا کہ وہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اسٹرانگ ہولڈ موروثی سیاست کی وجہ سے ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک سیٹ. جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہو. دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ عوام آتے ہیں ان کے جلسوں میں، ہم نے دیکھا بڑے اچھے جلسے انہوں نے کیے ہیں، لیکن دوست جلسے آنے والے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانا، اس سے ووٹ دلوانا بہت بڑا ایک آپ نے، میں نے اس کو سائنس کا، آپ نے اس کو آرٹ کا. یہ سائنس اور آرٹ کا کمبینیشن سمجھنے ضروری ہے. ہوتا یہ کہ جو انفلوئنس ایریا ہے، مثلا جہاں پہ جاگیرداروں کا انفلوئنس زیادہ ہے، پرماننٹ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہاں پہ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ٹائم نہ دیا جائے الیکشن والے دن اور پولنگ والے دن تو وہاں پہ ان کی جیت یقینی بن جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اپنی پارٹی اسٹرانگ ہے، آپ کا پارٹی کا کیڈر اسٹرانگ ہے، تو پھر الیکشن کا مزہ آتا ہے. میں امید کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ اس جانب جائے گی. جب یہ ہر حلقے میں، ہر یونین کونسل کی سطح پر، ہر پولنگ اسٹیشن کی سطح کے اوپر اپنے آپ کو آرگنائز کر لے گی، پھر یہ نہیں ایسے نہیں الیکشن میں دھان دی ہوئی.
ٹھیک. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی تحمل سے آپ نے سب کی بات چیت سنی. پہلے تو ایک پوائنٹ کی وضاحت کریں جو کہ اعجاز چودھری صاحب نے کہی ہے کہ چیف منسٹر کا ایسے حلقوں میں جانا اس عہدے پہ ہو کر اور پھر ان حلقوں میں جانا از دیٹ لیگلی ساؤنڈ؟ نہیں، اصولی طور پر حمزہ شہباز صاحب چونکہ ظاہر ہے تو اعجاز صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے کہ وہ ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں صوبہ پنجاب کے. تمام اختیارات ان کے پاس ہیں اور وہ تمام اختیارات کو استعمال بھی کر رہے ہیں. نوجوان آدمی ہیں، لیکن اصولی طور پر الیکشن سے پہلے چیف منسٹر کو خاص طور پر حمزہ شہباز کو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ جب پارٹی مضبوط ہے، پارٹی میں کام کر رہی ہے، تو حمزہ شہباز نے 2-3 غلطیاں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا کہ اب وقت آ گیا، تم 8 مہینے کیا کرتے رہے. ایک تو یہ بڑا اصولی طور پر سوال جو ہے قابل اعتراض ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے برادری ازم کو للکارا ہے اور برادری ازم کو انہوں نے اپنے پگڑی پہن کے گئے ہیں. تم جنا کیپ پہنو، آپ پاکستان مسلم رہی ٹو بی فیئر پگڑی ان کو وہاں پہ پہنائی گئی نہیں، پڑھائی نکال کے ایک طرف کر دیتے. پہلی بات یہ نا، ابھی چند ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب گئے اپنا لدھیانہ کبڈی میچ دیکھنے، تو وہاں موصوف نے ایک ایسی عجیب و غریب کیپ پہنی ہوئی تھی، وہ شہاب چودھری بوس کی لگ رہی تھی مجھے تو، کہ ہم نے اس کی بھی ٹوپی دیکھی ہوئی ہے. تو جب میں نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ موروثی سیاست کا ایک آپ دھبل لگا ہوا ہے، آپ اسی آرگیومنٹ کو ری انفورس کر رہے ہیں. یہاں بھی آپ وہی کینڈیڈیٹ اسی فیملی سے، ایک ینگسٹر اسی فیملی میں سے ٹھیک ہے. موروثی لحاظ سے کہ ہمارے دونوں دوستوں نے ذکر نہیں کیا، یہ علاقہ ایک بہت بڑی ایک ایسی شخصیت کا علاقہ ہے. نواب کالا باغ کا علاقہ ہے. نواب امیر احمد خان ویسٹ پاکستان کے گورنر رہے، جو آج پورا پاکستان ہے، اور وہ اتنے دیانتدار ایماندار شخصیت تھی کہ ہم طالب علم کے زمانے میں ان سے ملے ہیں. کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا مجھے، تو میں ملا ان سے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک شخصیت تھی. ان کے پائے کا تو کوئی اس خاندان میں نہیں پیدا ہوا. ہمیں ٹھیک ہے بڑا احترام ہے سمیرا سے بھی، عائلہ سے بھی، دونوں ہی اچھی قابل احترام شخصیات ہیں. انہوں نے ایک بیٹے کو سامنے لانے سے اچھا اثر نہیں پڑے گا. ایک بہت ان کے خاندان میں سے، نواب آف کالا باغ میں سے کسی نہ کسی خاندان کو لانا چاہیے تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اثر نہیں پڑے گا. پاکستان میں الیکشنز کے وقت میرا خیال ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اثر پڑے گا. ان کو تو وکٹری سے، وکٹری میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بائی الیکشن کی ہمارے دوست افتخار نے لفظ استعمال کیا سائنس کا، آپ نے استعمال کیا آرٹ کا. میرے پوائنٹ سے بنتی ہے ٹیکنالوجی. یہ الیکشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ جس انداز سے الیکشن ٹیکنالوجی کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ یہ بڑے سے بخوبی آگاہ ہے. ان کے بڑے بڑے خفیہ سیل بھی ہوتے ہیں جہاں وہ الیکشن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. اس کا الیکشن ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوتا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسران پر دباؤ ڈالتے ہیں. اچھا، یہ جدید سیلز ہیں جہاں پہ لیبارٹریز ہیں، جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. الیکشن سیل تو ہر پارٹی اپناتی ہے، اس میں کوئی برائی لیکن نہیں. افتخار صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی انفنسی میں ہے، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو منظم دکھائی دے ہیں. فار ایگزامپل خیبر پختونخوا میں جن فیملیز نے الیکشنز میں حصہ لی ہے، جو ان کے نامزدگان تھے، اس کے برعکس کراچی میں ہم نے وہ سکسیس نہیں دیکھی. تو یہ آرٹ، سائنس، ٹیکنالوجی بظاہر ہے کہ ابھی ٹیکنالوجی تو یا آرٹ کہہ لیں، ٹیکنالوجی کہہ لیں، ہم اپنی لفظوں میں کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اس میں چونکہ ریٹرننگ آفیسران کا بھی تعلق جو ہے وہ بھی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ اسٹاف، جیسے افتخار صاحب نے کہا سارا کا سارا گورنمنٹ کا ہوتا ہے، تمام گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو پھر تو تبدیلی کی انسان خواہش یا کوشش یا اس کی ایمبیشن ہی نہ رکھے. اس میں سب سے بڑی بات نہیں، ان میں سب تحریک انصاف میں جو ہاں ایک ویک پوائنٹ ہے، جیسے 11 مئی کے انتخاب میں کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ ہاں الیکشن ایجنٹ نہیں رکھتے، پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوتے. ان کے 90% جو تھے 11 مئی کے انتخابات کے موقع 90% جو تھے حلقوں میں ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. یہ خود افتخار صاحب کے علاوہ خود عمران خان نے اس چیز کا اعتراف کیا. اب جو الیکشن ہو رہا ہے تقریباً 250 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشن ہوں گے، تب یہ کوشش کریں گے کم از کم ہر پولنگ اسٹیشن پر 4 ہوتے ہیں بوتھ، 4 ہی ان کو چاہیے پولنگ ایجنٹ. اگر پولنگ ایجنٹ مضبوط ہے تو پھر گورنمنٹ کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں گے. اگر پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے تو پھر گورنمنٹ کوئی اور ویری کوئکلی جی، الیکشن کمیشن 2013 میں جو غلطیاں یا کوتاہیاں اللیجڈلی کر چکے ہیں وہ دہرانے کا تو ارادہ نہیں رکھتے. نہیں، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ تو سب سے بڑی بات ہے، اس میں پارٹیوں کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس میں اپنے یہ پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کرتی. اور دوسرا انہوں نے اس وقت بھی بعض ریٹرننگ آفیسروں پر نگاہ نہیں رکھی. اس میں بعض سب ریٹرننگ آفیسر نہیں، بعض ریٹرننگ آفیسران نے اپنا ایک میچ فکس کے ساتھ میچ کھیلا ہے. یہ تو اگر سپریم کورٹ میں اگر 4 حلقوں کی درخواست سامنے آ جائے، کچھ 4 کیا ہیں، 8 کیا ہیں، 10 کیا ہیں، 20 کیا ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رزلٹ کیسے نکلا ہے.
تو ہم بڑے احترام کرتے ہیں ہمارے ریٹرننگ آفیسروں کو، لیکن بعض ریٹرننگ آفیسروں نے اپنا کردار صحیح ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ باقی آپ نے 4 حلقے ہمیں بتائے ہیں وہاں پہ کامیاب ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت ظاہر ہے PMLN کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی تو ہے، اگر فرض کیا کہ کل کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو لوکل باڈیز الیکشنز کے لیے تو بڑا بوسٹ ملے گا۔ جی دیکھیے، میں افتخار بھائی سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور کنور صاحب سے بھی کہ الیکشن ایک پوری سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اور اسے پاکستان جیسے ملک میں تو بہت ہی اچھے مینیجر کے طور پہ اور مینجمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور پولنگ ڈے 70% الیکشن کا انحصار پولنگ ڈے کے اوپر ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹس کے اوپر، آپ کے باہر پولنگ کیمپ جو یعنی پولنگ سٹیشن ذرا دور لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، پھر آپ کس طرح لیتے ہیں وہاں سے نتیجہ اور وہاں تک پہنچاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو الیکشن کا عملہ غیر جانبدار نہ ہو تو پولنگ ایجنٹ جتنا بھی زیادہ سمجھدار ہو وہ مار کھا جاتا ہے، یہ بات کنور صاحب کے بھی علم میں ہے۔ ہم 11 مئی کے انتخاب کو مان گئے ہوئے ہیں لیکن دھاندلی کو ہم نے نہیں مانا ہوا، ہمارے اس کے اوپر اعتراضات موجود ہیں جس کو رفع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجبور کر دیا انہیں چیئرمین طارق ملک کو، نادرا کے کو، کہ وہ بیچارہ استعفیٰ دے کے چلا گیا ہے۔ یہ وہ ریاست کا ناجائز استعمال ہے کہ جو موجودہ حکمران کر رہے ہیں۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ PMLN جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اپنی کارکردگی کی وجہ سے، اور لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آئے گا تو بھی ہم بہتر پرفارم کریں گے۔ ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب، آپ کی نظر میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے کے کل چانسز ہیں، اور اگر ایسا ہے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ PMLN اپنی پاپولیرٹی گراف میں نیچے جا رہی ہے، ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ڈو یو اگری ود اٹ؟ دیکھیں جی، یہ نئی علاقہ ہے اور یہاں پہ چارجز کا کنٹرول ہے، میں نہیں سمجھتا اس کا اتنا زیادہ فرق پڑے گا، لیکن اگر تحریک انصاف اپنی اس تحریک کو جاری رکھے اور کوشش کو جاری رکھے تو آنے والے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ واقعی ایک بڑے کلوز کنٹیسٹڈ الیکشن بن سکتے ہیں، اور کیونکہ شہر اس میں زیادہ انوالو ہوں گے، اور شہروں میں دیہاتوں کی نسبت زیادہ سیاسی شعور ہوتا ہے، یہاں پہ گھڑے اور سڑک تمیز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ برادریزم اتنا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے برادری شہروں میں کہ جس کی بنیاد پر وہ ووٹ دیں، اور یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں ووٹیں بیٹھا بات۔ اصل چیمپئن